بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثعبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے میوے چننے اور کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ دوستو، مریض کی عیادت بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تشبیہ دے کے بیان فرمایا ہے، لم یزل فی خرفت الجنہ، کہ وہ جنت کے میوے توڑنے میں کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے، گویا کہ وہ جنت کے پھل توڑ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ اور اسی یقینی داخلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، من عاد مریضا، حضور نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، نادا منادن فی السماء، ایک پکارنے والا آسمان میں پکارتا ہے، طبتا و طاب ممشاک، تو نے بہت اچھا کام کیا اور تیرا یہ چلنا کتنا ہی اچھا اور مبارک ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور یہ کام کر کے یعنی ایک مسلمان کی عیادت کر کے تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تو دوستو، عیادت مریض کا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، اور یاد رکھیے اس کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، کوئی مسلمان بیمار ہے اس کی خیر خواہی ہے، اس کی ہمدردی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت واضح فرما دیا، الدین والنصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہمدردی ہی کا نام ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، کوئی بھی آپ کا پڑوسی بیمار ہے، بھلے ہی وہ مسلمان نہیں بھی ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کریں، اس کی عیادت کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اس میں سستی نہ کریں کہ یار یہ کون سا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، جنت میں جانے کا یقینی ذریعہ ہے، خیر خواہی ہے، مسلمانوں کی بھلائی ہے، ان کا سوچنا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔